محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ پیارے دوستو، آج کل بہت سوال اٹھتے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے، اللہ کے پاک پیغمبر تھے، یا حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے؟ 4 زندہ نبی میں شامل ہے حضرت خضر علیہ السلام؟ ان سارے سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کی خاطر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو سورۃ کہف میں ذکر فرمایا ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کی ہدایت اور قیادت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور جن پر تورات نازل ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کے نام، نسب، نبوت اور اب تک کی زندگی کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہاں ذکر کریں گے۔ حافظ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان شخصیت سے مراد حضرت خضر بن آدم علیہ السلام ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے ہیں۔ دار قطنی کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سلب سے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی موت کو مؤخر کر دیا گیا یہاں تک کہ یہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ پیارے دوستو، ابو حاتم سہل بن محمد بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مشائخ حضرت ابو عبیدہ وغیرہ سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ بنی آدم میں سب سے لمبی عمر حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، اور آپ کا نام خضرون ابن قابیل بن حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، ابو حاتم بن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر جب قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا کہ لوگوں پر ایک طوفان آئے گا۔ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب طوفان آئے تو میری ہڈیاں کو کشتی میں اٹھا کر لے جانا اور انہیں اپنے ہاں فلاں جگہ دفن کر دینا۔ آپ علیہ السلام نے جگہ مقرر فرما دی۔ جب طوفان آیا تو آپ علیہ السلام کی اولاد نے ہڈیاں کشتی میں رکھ لیں، اور جب طوفان کے بعد زمین پر اترے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو لے جائیں اور جہاں انہوں نے وصیت فرمائی ہے وہاں دفن کر دیں۔ زمین میں ہر طرف وحشت اور ویرانی تھی، کہیں بے انس محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ترغیب دی اور تدفین آدم پر بہت زور دیا اور فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ جو بھی میرے جسم کو دفن کرے گا لمبی عمر پائے گا۔ اس وقت لوگ مقررہ جگہ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطران کے پاس رہائش کی یہ سعادت حضرت خضر علیہ السلام کو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور وہ زندہ رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے شجر نسب اور نام کے بارے میں۔ ابن قطبیہ المعرف میں حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ ہے، اور ان کا شجر نسب یوں ہے: بلیہ بن ملکان بن فالق بن عابر بن شالخ بن عرف خشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ اسماعیل بن ابی اویس فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام معمر ابن مالک بن عبداللہ بن نصر بن عزو ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ کا نام خضرون بن امامیل بن الفزین بن الغیث بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ خضر سے مراد ارمیہ بن حلقیہ ہیں، واللہ علم۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مصر کے بادشاہوں فرعون کے بیٹے ہیں، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہ بات بہت تعجب خیز ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے محمد بن ایوب نے لہو سے روایت کیا ہے کہ یہ دونوں ضعیف ہیں۔ ایک یہ قول بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مالک کے بیٹے ہیں، جو کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ بستہ سب بن الحرا سب بادشاہ کے دور میں نبی تھے۔ اسی طرح بہت سے اختلاف ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے نسب کو لے کر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے والدین کو لے کر بھی بہت سارے خلاف ہیں۔
प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू ज़र दलाइल-उन-नबुव्वत में हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत इब्न बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज में एक दिला आवेज़ खुशबू महसूस की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। उन्होंने बताया ये खुशबू माशिता इसके बेटे और इसके खामद की कब्र से आ रही है। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि इस हदीस का पस मंज़र ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल की अशराफ से था। एक तारक दुनिया शख्स जिसके पास आपका आना जाना था, एक गिरजा में इबादत किया करता था। तारक दुनिया शख्स का आप पर बहुत असर हुआ। उसने आपको अल्लाह की फर्माबरदारी की तालीम दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो वालिद ने एक औरत के साथ उनकी शादी कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को इस्लाम की तालीमात से आगाही बख्शी और उससे वादा लिया कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मुझे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं, और बीवी को तलाक दे दी। वालिद ने आप अलैहिस्सलाम की शादी एक दूसरी औरत से कर दी। आपने दूसरी को भी इस्लामी तालीमात से आगाह किया और वादा लिया कि किसी को इस बारे में इल्म ना होने पाए, फिर इसे तलाक दे दी। पहली औरत ने राड़ की हिफाजत की, लेकिन दूसरी ने पर्दा दरी कर दी। आप वहाँ से भाग निकले आता कि समुंदर के एक जजीरा में जा पहुँचे। दो आदमी ईंधन जमा करने के लिए आए और उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देख लिया। एक ने इस राज की हिफाजत की, मगर दूसरे ने बता दिया कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा है। उसने बताया कि हाँ फलां ने भी इसे देखा है। दूसरे आदमी से पूछा गया तो उसने बताने से इनकार कर दिया। उनके दीन में झूठे की सज़ा कत्ल थी, बस वो पहला शख्स कत्ल कर दिया गया जिस शख्स ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में राजदारी से काम किया था। प्यारे दोस्तों, इसकी शादी इस औरत से हो गई जिसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से पहले तलाक ली थी और पर्दा पोशी से काम लिया था। कहते हैं कि ये औरत फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी कि कंघी इसके हाथ से गिर पड़ी और उसके मुंह से अचानक निकला फ़िरऔन का सत्यानाश हो। लड़की ने अपने वालिद को बताया। उस औरत का ख़ानदान एक मर्द और 2 बच्चों पर मुश्तमिल था। उन्हें बुला लिया गया और मजबूर किया गया कि अपने दीन को तर्क कर दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फ़िरऔन ने धमकी दी कि मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया ठीक है, लेकिन हम पर एक एहसान करना, हमें कत्ल करके एक ही कब्र में दफन करना। इन्हें कत्ल करके एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं जन्नत में भी गया हूँ, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू मैंने कहीं और नहीं पाई। सुबहान अल्लाह। प्यार दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत के बारे में बात करें तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास थी या उससे मुशाबिह, अल्लाह ही बेहतर जानता है। खिज़र आपका लक़ब है जो नाम पर गालिब आ गया है। खिज़र की वजह तस्मिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तर्जुमा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया ये है कि आप चटील ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा थे, वो शादाब घास से लहरा उठती। इमाम बुखारी इसे रिवायत करने में अकेले हैं। इस तरह इसे अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने मुअम्मर से रिवायत किया है। अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस में लफ्ज़ कुरवा सफ़ेद घास या इस जैसी चीज़ के लिए बोला जाता है, यानी सब्ज़ घास या खुश्क घास। खिताबी अबू उमर का कौल नकल करते हैं। अल-फुरवा से मुराद ज़मीन है जिसमें कोई सब्ज़ा ना हो। एक कौल ये भी है कि खुश्क घास को फुरवा कहते हैं, जिससे फुरवतुल रास है। इससे मुराद सर की जल्द और बाल दोनों हैं। प्यार दोस्तों, खाना खाते बहुत खुश देखेगा। अब हम बात करते हैं कि हाफिज़ इब्न असाकिर ने हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इसलिए खिज़र कहा जाता है कि वो जिस चटील ज़मीन पर नमाज अदा फरमाते वो सब्ज़े से लहरा उठती थी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून जब इन्हें कदमों पर वापस लौटे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर बिछी एक सब्ज़ चटाई पर लेटे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने चादर ओढ़ रखी थी, यानी चादर का एक किनारा सर के नीचे था और दूसरा पाँव के नीचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। आपने चादर मुंह से हटाई और फरमाया, तेरी ज़मीन में सलामती कहाँ, तू कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बनी इसराइल के नबी मूसा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। फिर इनके दरमियान जो बातें हुई इन्हें कुरान पाक ने तफसील से बयान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत पर
قرآن مجید کئی وجوہ سے آپ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ ترجمہ: تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا۔ یہ سورۃ کاف میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ کاف دلیل نمبر 2 یہ ہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیکہ کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں؟ آپ نے کہا، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ اس بندے نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا ذکر نہ کروں خود۔ اگر آپ نبی نہ ہوتے بلکہ ولی ہوتے تو اس طرح گفتگو نہ فرماتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں جواب نہ دیتے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحبت میں رہنے کا سوال کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے وہ علم سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر صرف انہی کو عطا فرما رکھا تھا۔ پیارے دوستو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عظیم نبی، جلیل القدر رسول، واجب العصمت شخص ایک ولی سے کسب فیض کا ارادہ کرے جو جلیل القدر ہونے کے باوجود معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ رغبت میں شدت بتائی ہے کہ جس کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی پھر رہا ہے وہ جلیل القدر شخص علم یقینی، کامل خطا سے پاک، فہم و فراست کا مالک نبی ہے۔ اگر اس سے پہلے ایک طویل عرصہ یعنی 80 سال گزر چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو تلاش کیا اور نہ کسب فیض کا ارادہ ظاہر کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور تواضع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلالت شان کے حامل نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی وحی کی جاتی تھی۔ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم لدنی اور اسرار نبوہ سے مختص فرما رکھا تھا جس سے بنی اسرائیل کے عظیم المرتب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واقف نہیں تھے۔ پیارے دوستو، دلیل نمبر ہم 3 پیش کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور بغیر وحی کے ممکن نہیں کہ ایک نبی چھوٹے بچے کو قتل کر دے۔ یہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایک مستقل دلیل ہے۔ اگر آپ معصوم نہ ہوتے تو محض ایک خیال کی بنا پر اس بچے کو قتل نہ کرتے، کیونکہ ولی اللہ کا الہام اور کشف خطا سے قطعی پاک نہیں بلکہ بالاتفاق ولایت سے گناہ سر زرد ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اس وقت قتل کیا جب وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اور اقدام قتل کا سبب ان کا وہ خصوصی علم تھا کہ بچہ بڑا ہو کر کفر کرے گا اور والدین جذبہ پدری سے مجبور ہو کر اس کی بات مان لیں گے اور کفر کر بیٹھیں گے۔ اس کے قتل میں ایک عظیم مصلحت حضرت خضر علیہ السلام کو ہی نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ بڑا ہو کر کفر کرے گا اور قتل کے بغیر اس کے والدین کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ساری باتیں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کا ہر فعل خطا سے پاک ہے۔ انہی دلائل کی روشنی میں شیخ علامہ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے اور اسی رائے کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کیا اب بھی دنیا میں زندہ ہے؟ تو اس بارے عرض ہے کہ جمہوری کی تو یہ رائے ہے کہ وہ اب تک اس دنیا میں ہے۔ اس کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کو دفن کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں انہیں قیامت تک زندگی عطا فرما دی، جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کی حیات چشمے سے پانی پی لیا تھا، اس لیے بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ ان لوگوں نے بعض احادیث میں ذکر کی ہے اور اس سے استشہاد کیا ہے۔ ان قریب ہم ان احادیث کو ذکر کریں گے انشاءاللہ، ذات خداوندی پر بھروسہ ہے۔